والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. عیسوی تقویم جس کو آپ انگلش کیلنڈر بولتے ہیں، اس کے مطابق یہ 9ویں مہینے کا پہلا ہفتہ ہے، سپٹمبر. اس کی 7 تاریخ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 1974 میں 1974 ایک قانون منظور کیا تھا، ایک بل پاس کیا تھا. اہل ایمان اس حوالے سے اس موقع پر اس کی تجدید یعنی اس کو تازہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح معلومات یاد رہیں، ان کے ذہن سے محو نہ ہو جائیں یعنی گم نہ ہو جائیں. پاکستان کا قانون اگر یا پاکستان کی اسمبلی مقننہ اس کو منظور نہ بھی کرتی تو اہل ایمان کا عقیدہ
قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسمبلی اس کی پابند ہے، ہم اسمبلی کے پابند نہیں۔ پاکستانیوں نے اس بل کو منظور کر کے ایمانی تقاضا پورا کیا ہے، کرنا چاہیے تھا، بہت دیر ہوئی لیکن منظور ہو گیا۔ مہربانی۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق میرے پیارے نبی پاک حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن شیبۃ الحمد عبد المطلب بن ہاشم یقیناً بلا شبہ اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں۔ ان کی ظاہری حیات میں اور ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ یہ اسلام کا، اہل ایمان کا قطعی ٹھوس عقیدہ ہے، اور اس میں کسی ہیر پھیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، سینکڑوں مقامات پر فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، اونچی کہیے گا، نہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بحث کرنا تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، یہ بحثیں کرنے والے جتنا مرضی سر مار لیں، لفظوں کے جتنے چاہیں ہیر پھیر کر لیں، وہ کوئی گنجائش نکال سکتے نہیں۔ آپ لوگ جو علماء کو سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ فرما رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا فرما دیا؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر نبی ہونا ہوتا، حضرت عمر موجود سن رہے ہیں، صحابہ موجود سن رہے ہیں،
کہ حضرت عمر میں خوبیاں ہیں مگر نبوت کی کوئی گنجائش نہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے تم میرے لیے ایسے ہو، مگر سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون، حضرت موسیٰ نے خود ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت ہارون بھی نبی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے تم میرے لیے ہو، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں۔ ذلی نبی کہ وہ خود تو صاحب شریعت نہ ہو بلکہ کسی دوسرے پیغمبر کی شریعت کے تابع ہو، تشریعی غیر تشریعی شریعت والا یا خود شریعت والا نہ ہو بلکہ دوسرے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرنے والا ہو۔ کسی قسم کا کوئی نبی میرے نبی کے بعد سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، عربی کے لفظ ہے، اماموں کے امام، امت کے لیے ایسے جیسے آفتاب ہوتا ہے، اندھیرے دور کرنے والے، بڑی شان، بڑا مقام، امام المسلمین، مسلمانوں کے امام، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت کوفی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو اس سے دلیل مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا جو اس سے دلیل معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ جو چیز ممکن نہیں ہے اس کو ممکن مان لیا، حضور کے بعد تو نبی ہو نہیں سکتا، تو ان کا یہ خیال کہ دلیل دے دے تو کیا مطلب ممکن ہو جائے گا، گنجائش نہیں ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے یہ، کسی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا، سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو کچھ قبیلوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں مانتے، اپنے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مگر زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا زکوٰۃ کو مانو اور زکوٰۃ ادا کرو ورنہ میں تم سے جہاد کروں گا۔ وہ باغی، وہ غدار کہلائے اور خلیفہ رسول نے ان سے جہاد کیا۔ ایک حکم کا انکار، صرف ایک حکم کا انکار، خلیفہ رسول نے رعایت کی؟ پوچھ رہا ہوں۔ پتہ چلا
مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی تمام قطعی ضروری باتوں کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو اسلام کی تمام ضروری قطعی باتوں کو ماننا ہوگا۔ انکار کے لیے صرف ایک ضروری بات کا انکار کر دیں، کافر ہو جائیں گے۔ کافر کہتے ہی انکار کرنے والے کو۔ مرتد جو دین سے پھر جائے، حدیث موجود ہے، جو دین بدل دے اس کو قتل کر دو، یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مرتد دین سے پھر جانے والا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت ابو موسیٰ نصر نے یمن میں ایک مرتد کو قتل کروا دیا۔ وہ پہلے مسلمان تھا، پھر یہودی ہو گیا، اور قتل کروا کے کیا کہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، یعنی میں نے جو کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق کیا۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری علماء میں مشہور، اس میں یہ موجود، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے زندیقوں کو آگ میں ڈلوا دیا۔ انہوں نے آیات قرآنیہ اور اسلامی عبادات میں تبدیلی کی تھی، آپ نے آگ میں ڈلوا دیا۔ دھیان سے سننا، آپ کے جسم میں اگر کوئی زخم ہو جائے، مثلا انگلی زخمی ہو گئی، بندہ ماریں گے یا انگلی کا علاج کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اگر اس میں ایسا زخم جو پھیل کر پورے جسم کو خراب کر سکتا ہے تو انگلی کاٹیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تاکہ باقی جسم بچ۔ اسلام دین ہے، مسلمان سارے مل کر ایک جسم کی طرح ہے۔ کوئی عقیدہ خراب کر کے، ضروری عقیدہ خراب کر کے پوری ملت اسلامیہ کو بگاڑنا چاہے تو اس شخص کو الگ کریں گے، ملت کی حفاظت کی جائے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ لہذا تاریخ موجود ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے دین کے خلاف سازش کی، دین کے بنیادی عقیدوں میں گڑبڑ کی، ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکتی نہیں اور کی نہیں گئی۔ آج اگر کوئی رعایت چاہتا ہے تو وہ دین کے تقاضوں کو، دین کی باتوں کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، ورنہ اس کے لیے بھی وہی حکم ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے قوم نے گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گوسالہ پرستی۔ روح المعانی تفسیر کا نام ہے، علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو سزا ملی وہ قتل کیے گئے، اسی لیے کہ انہوں نے دو جرم کیے تھے، ایک توحید کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کو ایک ماننا، کیونکہ گائے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو گوسالہ پرستی، ایک تو یہ کیا، دوسرا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، اس لیے ان کو قتل کیا گیا۔ یہ باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ کو عقیدہ معلوم ہو جائے کہ جب عقیدے کی بات آتی ہے تو پھر رعایت ہو سکتی نہیں،
اور آپ کے سامنے بھی دنیا کے جتنے 200 سے زیادہ ملک ہیں ان میں غدار کی سزا موت ہے، قتل ہے، تاکہ یہ باقی نظام کو نہ بگاڑے۔ آج ہم اگر پاکستان کی اسمبلی کے منظور کیے ہوئے قانون کا ذکر کر رہے ہیں تو میں نے پہلے آپ کو یہ جملہ بتا دیا کہ یہ پاکستانیوں نے اپنے لیے بہت دیر سے کام کیا، بہت اچھا کیا، لیکن اسمبلی کرے نہ کرے عقیدہ قرآن حدیث سے بنتا ہے، اسمبلی کے بل سے نہیں بنتا۔ اور 1400 سال پہلے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں ہے۔ مسیلمہ نامی شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ کذاب بہت جھوٹے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاذب اور ایک ہے کذاب۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، جو کذاب ہے بہت زیادہ جھوٹا۔ اس کو مارا گیا، اس کے ساتھ جہاد کیا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ پوری لسٹ سناؤں آپ کو کس کس نے کب کب کہاں کہاں دعوے کیے نبوت کے، کیونکہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے بعد دجال اور کذاب ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، سن لو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پہلی سورت، اس کے بعد دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ، البقرہ۔ اس کی ابتدائی آیات میں مسلمانوں کی 6 نشانیاں بیان کی گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اترا اور آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے اونچی پہلے۔ وہاں اپنے نشانیوں میں پہلے ایمان بالغیب، پھر نماز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ نشانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ جو آپ کی طرف اترا اور آپ سے، ذرا اونچی کہیے گا، پہلے۔ بات کا کوئی ذکر ہے؟ اونچی کہیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا، حضرت ابو بکر رونے لگے، درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک بات کی کہ آپ کی وفات سے وہ چیز ختم ہو گئی جو پہلے کسی اور نبی کی وفات سے ختم نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ کہ پہلے جتنے نبی وفات پاتے تھے ان کے باوجود بعد میں نبی آئے اور وحی کا سلسلہ رہا، آپ کی وفات سے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
حضرت ابو بکر الصدیق مزاج شناس رسول یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ حضور کے بعد کچھ نازل ہونے والا نہیں. اب یہ نبوت کے جھوٹے دعوے کیوں ہوئے؟ مرزا قادیانی کون ہے؟ آئیے اس بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں. اس سے پہلے ایک مسئلہ اور، تاکہ آپ کو عقیدہ یاد ہو جائے. میں نے ابھی تک جتنی باتیں کی آپ کو بنیادی طور پر خلاصہ بتا دیا. قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخری کرنے والے، یعنی ان کے بعد کوئی اور نبی. اونچی خاتم خاتم دونوں لفظ عربی کے، زبر سے پڑھیں یا زیر سے پڑھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے معنی مہر ہیں، تو جب مہر لگ جاتی ہے اس کے بعد لفافے پہ سیل لگا دو، کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں. اگر مہر بھی منع کرتے ہو تو حضور مہر لگ گئی، اب کوئی اور اندر آ سکتا نہیں. خاتم النبیین عربی کے الفاظ قرآن میں موجود، ان کا معنی آخری نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے آخر، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. ایک مرتبہ پھر یاد کر لو خاتم النبیین کے معنی، اور اونچی ایک بار اور آخری. جو اس معنی کے خلاف کرے، کہے کہ خاتم کا معنی آخری نہیں، حضور آخری نبی نہیں، بالاتفاق. بالاتفاق کا مطلب پوری دنیا کے علماء اسلام کا یہ اتفاق کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اب اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں رہا. یہ آپ نے سن لیا. 1840 عیسوی میں گرداسپور انڈیا میں ہے، اس میں ایک علاقہ جس کا نام قادیان، وہاں ایک شخص پیدا ہوا، مغل قوم سے تعلق تھا، نام مرزا غلام احمد، باپ کا نام غلام مرتضی. جاننے والے جانتے ہیں نبی غلام نہیں ہوتا. نبی اونچی اس کا تو نام بتا رہا ہے یہ غلام ہے، اور غلام کبھی نبی نہیں ہوتا. ماں کا نام چراغ بی بی، مگر اس کو گھسیٹی کہا جاتا تھا. اہل علم جانتے ہیں کہ نبوت کے لیے نسبی طور پر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، خاندانی طور پر وہ بھی اس کو حاصل نہیں. برلاس مغل قوم، اس سے تعلق تھا اس کا. 26 مئی 1908 کو یہ مرا. کل عمر 69 برس بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ 70 برس شمار کرتے ہیں. دادے کا نام عطا محمد تھا، پردادا کا نام گل